الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اصول دین میں سے تیسرے اصل امامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ پچھلے درس اور پچھلے سبق میں امامت کی اہمیت، امامت اور امام کے معنی کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی، اور امام کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور امامت کے بارے میں شیعہ اور سنی حضرات کے نقطۂ نظر سے واقف ہونے اور ان کے نظریات کے واضح ہونے کے بعد اس سوال کا مختصر جواب دینا مناسب ہے، اور وہ سوال یہ ہے: قرآن کریم جو قانون زندگی ہے، جو آئین زندگی ہے، جو آئین بندگی ہے، جس میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کی ڈگری کے ساتھ پیغمبر پر خداوند متعال نے نازل کیا ہے، اس کتاب اور اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے باوجود امام اور پیشوا کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید اور پیغمبر کی سنت کافی نہیں ہے؟ قرآن مجید کی موجودگی میں پیغمبر کی سنت کے باوجود کسی امام کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں امام کا ہونا ضروری ہے؟ اس سوال کا علماء نے متعدد جواب دیا ہے۔ ان میں سے سب سے امام کی ضرورت پر متعدد دلیلیں پیش کی ہیں، متعدد دلائل پیش کیے ہیں، لہٰذا اس درس کا عنوان ہے امام کی ضرورت پر دلیلیں۔ جیسا کہ عرض ہوا، علماء اسلام نے متعدد دلائل پیش کیے ہیں امام کی ضرورت پر، یعنی ہر دور میں اسلامی معاشرے کے لیے ایک رہبر اور پیشوا، جسے اسلامی تعلیمات کی اصطلاح میں امام کہا جاتا ہے، کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ متعدد دلائل پیش کی۔ ان میں سے پہلی دلیل اجماع مسلمین ہے۔ کہتے ہیں آج تک کسی مسلمان نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آج تک علماء اسلام کے درمیان یہ بحث، اس مسئلے پر بحث نہیں ہوئے کہ امام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اصل یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، امام کی ضرورت ایک اجماعی مسئلہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان۔ تمام مسلمان صدر اسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء اور محدثین، مفسرین، متکلمین جو اسلام شناس آئے ہیں، البتہ عام لوگ جو جاہل لوگ ہیں، جو دوسرے علوم کے ماہر ہیں لیکن اسلامی علوم تعلیمات سے کوئی آشنائی نہیں رکھتا، سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مثال کے طور پر اسلام شناس سمجھتے، ممکن ہے ان کی اعتراض کرے، لیکن اسلام شناس حضرات کے درمیان کبھی بھی یہ مسئلہ مورد بحث نہیں رہا ہے کہ آیا انسانی معاشرے کے لیے رہبر کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ مسلمات میں سے، ضروریات اسلام میں سے،
اجماع مسلمین ہے رہبر اور پیشوا کی ضرورت پر، لہذا پہلی دلیل اجماع مسلمین ہے۔ تمام مسلمان علماء، محدثین، مورخین، فقہاء، مورخین اور اسلام شناس حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلامی معاشرے کے لیے سرپرست رہبر اور رہنما کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری دلیل فطرت، انسان کی فطرت امام کی ضرورت کی بہترین دلیل ہے، اور امام کا ہونا فطری ہے، اور امام کی ضرورت ایک فطری امر ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بھی آپ پورے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، تاریخ بشریت میں حضرت آدم سے لے کر یا جس وقت سے تاریخ ثبت ہونا شروع ہوا ہے، تحریری شکل میں ثبت ہوا ہے اور ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم تک پہنچا ہے، تاریخ بشریت میں ابتدا سے آج تک کوئی معاشرہ، کوئی انسانی معاشرہ تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے جس کی باغ دوڑ سنبھالنے والا کوئی سرپرست موجود نہ رہا ہو، بلکہ غاروں میں زندگی گزارنے والوں کے بھی اپنا ایک مخصوص سربراہ ہوتا تھا۔ دوران حجر میں، آج کل کی کچھ حضرات کے اصطلاح ہے، دوران حجر میں زندگی گزارنے والے بھی اپنے لیے ایک لیڈر، ان کا بھی اپنا ایک لیڈر اور رہبر اور رہنما ہوتا تھا۔ بلکہ ایک چھوٹا سا گھر، ابھی آپ اپنے گھر کو دیکھ لیجیے، ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹا سا ادارہ، چھوٹا سا گھر، گھرانہ بھی بغیر کسی سرپرست کے ہرگز ترقی کے راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ رہبر کا ہونا، کسی رہبر کی تلاش میں رہنا اور کسی کو اپنا رہبر اور سرپرست بنانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور دوسری جانب چونکہ دین مبین اسلام دین فطرت ہے، لہذا خداوند متعال نے انسان کی اس فطرت کے آواز کے مطابق پیغمبر گرامی اسلام کے بعد انسانی اور اسلامی معاشرے کی ہدایت اور رہبری اور رہنما کے لیے امام معین کیا ہے، انسانی اور اسلامی معاشرے کے لیے سرپرست اور رہبر معین کیا، لہذا دوسری دلیل فطرت ہے۔ تیسری دلیل قاعده لطف ہے، یہ قاعدہ ہے، پھر تفصیلی بحث ہوئی ہے اس کے بارے میں، 30-40 صفحات پر مشتمل مباحث بھی دیکھنے کو ملتی ہے قاعده لطف کے حوالے سے۔ اور قاعدہ لطف کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وسیع لطف و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد مسلمان حضرات یا تمام لوگ، رسول اکرم کے بعد تمام لوگ جامع بشری میں زندگی گزارنے والے لوگ الہی رہبر اور سرپرست سے محروم نہ رہیں، اس لیے کہ خداوند متعال نے حضرت آدم سے لے کر جو پہلا مخلوق تھا، پہلا انسان تھا، پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے بعد پیغمبر خاتم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ لطف پروردگار ہے، اور اس لطف کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے امام معین کریں اور امام مشخص کریں۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، امام کا وجود معاشرتی زندگی کی ضرورت ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، اور معاشرے سے کٹ کر وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔
دین اسلام بنی نوع انسان اور انسانیت کے لیے ایک عالمی تنظیم کی طرح ہے۔ دین ایک عالمی تنظیم ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک عالمی تنظیم کا سرپرست تھا رسول اکرم اسلام۔ اور یہ بات روشن اور واضح ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا تنظیم ایسی نہیں ہے دنیا میں جو ایک لائق سربراہ اور سرپرست سے بے نیاز ہو۔ منتظم اور سربراہ کے بغیر کوئی بھی ادارہ نہ فقط اپنے اہداف اور مقاصد کے حصول میں ناکام رہتا ہے، بلکہ خود اس ادارے کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ عرض ہوا، دین مبین اسلام بنی نوع انسان اور انسانیت کے لیے ایک عالمی تنظیم کی طرح ہے، لہذا اس کی حفاظت کے لیے امام اور سرپرست کا ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی دلیل اتمام حجت کے لیے امام کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں پر اتمام حجت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں نبوت کے بحث میں ہم نے اشارہ کیا تھا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح اور روشن ہے کہ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد انسانوں پر اتمام حجت ہے۔ یہ سارے رسول بشارت دینے والے، ڈرانے والے، بشیر اور نذیر بنا کر ہم نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد، رسولوں کی بعثت کے بعد انسانوں کی حجت خدا پر قائم نہ رہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خدا پر، خداوند متعال پر قائم نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ لہذا مسئلہ اتمام حجت جو کہ پیغمبروں کو بھیجنے اور دین کی طرف دعوت دینے کا تقاضا کرتی ہے، عیناً یہی مسئلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی ایسے شخص یا اشخاص کو پیغمبر کی جگہ منسوب کرنے کا تقاضا کرتی ہے، جو تمام اوصاف میں اور تمام کمالات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہو، اور خداوند عالم کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کرے، اور لوگ پریشانی اور اختلافات کی صورت میں اس امام کی طرف رجوع کریں۔ لہذا امامت کی ضرورت پر چوتھی دلیل اتمام حجت ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ بہانہ پیش نہ کرے، پروردگار اگر تو کسی کو بیچتا 1400 سال پہلے تک کے لوگوں کے لیے تو نے خاتم النبیین بھیجا، اس سے 500 سال پہلے والوں کے لیے عیسیٰ جیسے نبی کو بھیجا، اگر ہمارے بھی تو کسی کو بھیجتا، ہماری رہنمائی کرتا تو ہم گناہ نہ کرتے، لیکن تم نے خاتم النبیین کے بعد خدا کے سامنے وہ یہ زبان درازی کر سکتا تھا، پالنے والے تو نے خاتم النبیین کے بعد 1400 سال کے بعد ہم دنیا میں آئے، جب ہم آئے تو نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی وصی تھا، لہٰذا ہم گمراہ ہو گئے ہیں، تو ہم جان بوجھ کے ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، جان بوجھ کے ہم نے خطا اور اشتباہ نہیں کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے، کہہ سکتے،
لہذا خداوند متعال نے پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اتمام حجت کے لیے امام کو بھیجا۔ لہذا انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اتمام حجت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، اور ہر دور میں اور ہر معاشرے میں اور ہر زمانے میں انسانی اور اسلامی معاشرے کی سرپرستی کے لیے، رہبری کے لیے پیغمبر کا جانشین اور امام کا ہونا ضروری ہے۔ پانچویں اور آخری دلیل امام کی ضرورت پر تمام علماء اسلام نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو امام اور حجت خدا زمین و زمان کے بقا کی ضامن ہے۔ اگر خدا کی حجت اس زمین پر نہ ہو تو زمین اپنی اہل کے ساتھ، اپنے تمام موجودات کے ساتھ دنس جائے گی۔ لہذا زمین اور اہل زمین کی بقا کے لیے امام کا ہونا، حجت خدا کا اس روئے زمین پر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، لولا الحجہ ماجت الارض باہلہا۔ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنی اہل کے ساتھ دنس جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ لہذا زمین و زمان کی بقا کے لیے امام معصوم اور حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں امام کے معنی، مفہوم امامت کی اہمیت کو سمجھنے اور خصوصاً ہمارے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے اور ان کے اقوال، گفتار اور کردار کا مطالعہ کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے اس ظلم و فساد سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے ہمارے زمانے کے امام اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے حقیقی انصار اور اعوان میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔